بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اس کتاب میں ہم لوگ آج 37واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. 37واں باب ہم لوگوں نے آدھے تک پڑھ لیا تھا، اس کے نصوص پڑھ لیے تھے. اب اس کے مسائل ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا باب پڑھتے ہیں. تو چلیں شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هواه مخفف هواه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ٹھیک چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں 37ویں باب میں باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ. اس ضمن میں اس باب کے تحت ہم لوگوں نے کئی نصوص پڑھے. ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث واضح ہے. اس پس منظر میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم گویا کہ ان کے لیے رکوع سجدہ کچھ نہیں کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے عبادت کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہے اور حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہے اور اس کی بات مان لی جاتی ہے تو گویا کہ یہ اس کی عبادت کرنے کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی نے ایک حکم بیان کیا اور آپ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سمجھائی، اور یہ لوگ علماء یہود یہ کام کر رہے تھے. جو چیزیں حلال تھی اس کو حرام کرنے سے بھی نہیں کتراتے، جو چیزیں حرام تھی اس کو حلال کر لینے سے بھی نہیں کتراتے تھے. تو اس طرح یہ لوگ تحریف کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے. ہر چیز میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے عباد کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو رب بنانا کیسے ہوگا یا رب مان لینا کیسے ہوگا؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مالک نے جو چیزیں حرام کی تھیں ان کو حلال، اور جو حلال کی تھیں ان کو حرام کر دیا. یہی ان کی عبادت ہو گئی اور یہی ان کو رب ماننے کا مفہوم ہے. اب اس پس منظر میں جو آیتیں ہیں اس باب میں، ان میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس کے تحت سب سے پہلا مسئلہ تفسیر آیت النور، سورہ نور کی جو آیت ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر یا رائے پر اطمینان رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انہیں فتنہ لاحق ہو سکتا ہے اور زیغ لاحق ہو سکتا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ یہاں بتلایا گیا ہے کہ شرک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر چلنا چاہیے. اگر ایک آدمی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہاں تشریع کے معاملے میں شرک کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بتلایا تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر گویا کہ وہ جا رہا ہے. تو یہاں اسے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان ہے. یہ بات سورہ نور کے آخری آیت میں ذکر کی گئی. تو اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو ماننے کی کوشش کرے، یا اس کو اللہ کے رسول کے فیصلے پر اطمینان نہ ہو پھر کسی اور کے فیصلے کی طرف جائے. تو یہ طریقہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. اب مزید اس کی وضاحت اور بھی سامنے باب میں آ جائے گی.
دوسرا مسئلہ اس باب کے تحت انہوں نے ذکر کیا تفسیر آیت براءہ، سورہ توبہ کی جو آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اس کی تفسیر میں کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ جو رہبان، یہ جو احبار ان کے کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو اس کو حلال کر لینا، کسی کو حرام کرتے تھے تو حرام کر لینا، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اسی کو اس کی عبادت قرار دیا گیا. یہ تفسیر میں سورہ براءہ کی آیت کی تفسیر میں یہ چیز یاد رکھنی ہے. تیسرا مسئلہ التنبیہ علی معنی العبادہ التي انکرها عدی بن حاتم نے جس عبادت کا انکار کیا وہ کون سی تھی؟ یعنی جس طرح اور لوگ بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم ایسی کوئی عبادت ان کی نہیں کرتے تھے، یہ بتلایا حضرت عدی بن حاتم نے. تو صرف عبادت کا مفہوم صرف یہی سجدے، رکوع، ذبیحہ، نظر یہیں تک نہیں ہے، بلکہ جو تشریع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مقرر کی کسی بھی نبی کے لیے، اس شریعت میں تبدیلی کرنا یہ بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہے ربوبیت کا دعویٰ کرنے کی طرح ہے. یہ حالانکہ تحلیل اور تحریم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس طرح اپنے ربوبیت کا گویا کہ لوگوں سے اپنا ربوبیت کی بات منوانا چاہ رہا ہے، جس طرح یہ لوگ احبار اور رہبان کیا کرتے تھے. لیکن جس عبادت کا انکار حضرت عدی بن حاتم نے کیا وہ اس معنی میں عبادت تھی کہ ہم ان کے لیے سجدہ، رکوع، ایسی ساری چیزیں نہیں کرتے، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفہوم بتلایا کہ صرف یہیں تک عبادت کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ جو شریعت نازل کی گئی ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا اور تبدیلی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ سارے چیز بھی گویا کہ تشریع میں اللہ تعالیٰ کی شرک کرنے کی طرح ہے. پھر چوتھا مسئلہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا تمثیل ابن عباس بابی بکر وعمر رضی اللہ عنہم وتمثیل احمد بسفیان. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو مثال دی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کہ وہ حج تمتع کے سلسلے میں وہ اس کو افضل نہیں مانتے ہیں یا اس کو وہ درست نہیں مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں تنبیہ کی کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتلا رہا ہوں، تم لوگ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر نے ایسے کہا، حضرت عمر نے ایسے کہا، تو یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی جب بات آئے تو آمنا وصدقنا یہی کہنا چاہیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اب یہاں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کوئی اختیار نہیں. جہاں پر خود حدیث کے اعتبار سے رخصت دی گئی، ایک سے زیادہ معاملے کا اختیار دیا گیا تو پھر وہاں اختیار ہے. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہو، اس کے بالمقابل آپ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. اسی بات کی طرف حضرت ابن عباس نے تنبیہ کی، اور یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری کے چاہنے والوں کو تنبیہ کے طور پر کہی کہ دیکھو میں پیش کرتا ہوں، گویا کہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کی سند بھی صحیح ہے، وہ بات ثابت ہے، اس کے باوجود لوگ اس حدیث کو چھوڑ کر پھر بھی حضرت سفیان ثوری کے رائے کی طرف جاتے ہیں یا ان کے قول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ غلطی میں ہیں. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی کو جب صحیح حدیث مل جائے تو پھر کسی امام کے قول کے بہانے حدیث نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک مسئلے میں کوئی دوسری حدیث معلوم ہو تو پھر وہ اس حدیث کو پیش کر کے اپنا اشکال دور کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات یا دوسری حدیث یہ لوگ پیش نہیں کر رہے تھے، صرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا حوالہ دے کر یہ بات کہہ رہے تھے.
اور اسی طرح لوگ جو سفیان ثوری کے بات کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ لوگ کوئی دوسری حدیث پیش کر کے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اس حدیث کی وجہ سے اس معاملے میں اطمینان ہمیں نہیں ہے یا ہمیں اور بھی مزید معلومات حاصل کرنا ہے، یہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے، بس صرف ان کی شخصیت کو یہ لوگ گویا کہ حجت بنا کر پیش کر رہے تھے۔ تو اس سے حضرت ابن عباس نے بھی منع کیا، یہی بات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گویا کہ تنبیہ کی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک دور میں ایسا ہوا کہ لوگ کسی کی عبادت سے متاثر ہو کر اس کو ہر چیز میں ایک مرجع کی حیثیت مان لیتے تھے، جیسے اب راہب کہہ رہے ہیں، رہبان کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ جو عباد ہوتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں۔ احبار کہتے ہیں وہ لوگ جو علم میں مہارت رکھتے ہیں، خاص کر اہل کتاب کے جو احبار۔ تو ایسا ہوا ایک دور میں کہ یا تو لوگ اس کے عبادت سے متاثر ہو کر اس کو ایک مرجع مان لیے اور اس کی بات حلال حرام میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کی بات کو ماننا شروع کر دی، یا تو عبادت کی بنیاد پر یا تو پھر علم کی بنیاد پر۔ لیکن اب تو دور ایسا بھی آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ثم تغیرت الاحوال، اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ کسی کی بات مان رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عابد زاہد ہے یا عبادت کرنے والا ہے، صالح انسان ہے، نیک انسان ہے۔ اب تو ایسے کیا کہتے ہیں، ہر آنے جانے والے کی بات کو لوگ مان کر عبادت کر رہے ہیں۔ ایک تو ایسا بھی معمول چل رہا ہے، اور دوسرا ایک ایسا بھی چل رہا ہے، پہلے جو اہل علم سے لوگ رجوع کر کے کم سے کم یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ فلاں عالم کے کہنے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ ہر جو عالم بھی نہیں ہے، صرف جاہل کی طرح ہے، ایسے انسان کو بھی لوگ ایک مرجع مان کر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے اس پس منظر کو، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ماحول کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو جہاں پر بھی یہ قبر پرستی رائج ہے وہاں ایسے ہی لوگوں کا راج ہے، ایسے ہی لوگوں کی باتوں پر لوگ چل رہے ہیں، جو جاہل بھی ہیں، جو ان کے اندر نیکی کے بھی مظاہر نہیں ہیں، وہ نیک ہوں ایسا بھی کچھ نظر نہیں آتا، وہ اہل علم ہے ایسا بھی نظر نہیں آتا۔ ایک تو جاہل بھی ہے، دوسرے ایک تو نیک بھی نہیں ہے، نمازوں ہی کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ان کو کوئی نیک سمجھے گا؟ اب یہ اپنے پیروں کے سجدے کرواتے ہیں، اپنے مزاروں کے سجدے کرواتے ہیں، تو پھر یہ تو کھلے شرک میں مبتلا ہیں ایسے لوگ۔ تو پھر یہ اب نہ علم کو مرجع مان رہے ہیں لوگ، اور نہ ہی عبادت زہد و تقوی کو مرجع، بلکہ جہالت بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، یہ عبادت کو بھی مرجع نہیں، بلکہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو نیکوکار نہیں ہیں، جو نیک نہیں ہیں، جو نالائق قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بھی لوگ مرجع مانتے ہیں۔ تو یہ بات امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو اب یہاں اس باب کا اختتام ہوتا ہے۔ اس باب کے بعد ہم لوگ دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں تک جو باب مکمل ہوا ہے، آگے ہم لوگ باب الباب الثامن والثلاثون پڑھنے جا رہے ہیں، 38واں باب۔ دیکھیے اس کے بعد والا جو باب ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ یہ آیت کو ہی انہوں نے ایک باب بنا دیا، ایک باب کا عنوان بنا دیا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ، اس آیت کے ترجمہ، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں کتاب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نازل شدہ آپ پر کتاب ہے اس پر، اور آپ سے پہلے والے جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے یا ان کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ طاغوت کو حکم بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ دوسری چیزوں کو یہ لوگ حکم مانتے ہیں، فیصلے کے لیے بہتر مانتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ طاغوت کا انکار کریں، لیکن شیطان انہیں پوری طرح گمراہی میں پہنچا دے رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔
اب کیا ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق فیصلے پر راضی ہو جائے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کا ایمان کا دعویٰ صرف ایک دعویٰ، وہ کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو ایک جھوٹے دعوے دار کہا۔ تو یہ مسئلہ تھا کس کا؟ منافقین کا۔ اب مزید اس کی وضاحت بعد میں آگے ایک اثر میں آ رہی ہے کہ یہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا اس کے وضاحت میں کیا باتیں کہی گئی۔ اب توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانے اور اسی کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے پر راضی رہے۔ اسی آیت کو عنوان بنا کر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں لائی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کے احکام کو عام کرتے ہیں اور عام کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں، یعنی غیر اللہ کے احکام کو عام کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے حکم کے برخلاف کسی اور حکم کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی طرح، کیونکہ زمین میں اس سے فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اگر انسان یا لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح دوسری آیت میں بھی کہا گیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور ایک آیت أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہاں ایک بات اور مزید وضاحت کے لیے ذکر کر دوں کہ اب جہاں پر بھی لوگ الحکم بما انزل اللہ کی بات کرتے ہیں، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ کسی آیت میں کفر سے تعبیر کیا گیا، کسی آیت میں فسق سے فاولئک هم الفاسقون کہا گیا، کسی آیت میں فاولئک هم الظالمون کہا گیا۔ تو یہ تین جملے ذکر کیے گئے ہیں الحکم بما انزل اللہ سے متعلق۔ تو کیا ایک انسان اگر اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا وہ سرے سے کافر ہو جائے گا؟ کیا اس کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ کیا بتائیں گے مشائخ؟ کچھ اظہار خیال کریں۔ جی سوال ٹھیک سے سنانی دوبارہ۔ جی سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے افحکم الجاہلیت یبغون کہا گیا، یا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یہ کہا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں مزید وضاحت ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ تو یہ جو لوگ اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافر ہی ہیں، یا یہ لوگ اب ایمان سے باہر جا چکے ہیں اور ان کو دوبارہ واپس آنا ہے اندر تو پھر کلمہ پڑھ کے آنا پڑے گا؟ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ بات واضح ہوئی اب؟ بالکل واضح ہے شیخ۔ جی کہیے۔ جی مشائخ۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں یا اور بھی مشائخ؟ شیخ علیم، شیخ عبداللہ۔ جی دیکھیے چلیے میں خود اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ بہتر نہیں ہے
اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں یہ غیر اللہ کا حکم یا یہ لوگوں نے جو اپنے طور پر قوانین بنا لیے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں، ایسا سمجھتا ہے تو پھر ایسا سمجھنے والا کافر ہے. یعنی دل سے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کا حکم صحیح نہیں ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگوں نے قوانین بنا لیے ہیں، وضعی قوانین ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ بہتر ہے، ایسا سمجھتا ہے تو ایسا سمجھنے والا کافر ہے. تو مطلب وہ وہی ہوا جو یہاں پر آپ بات آگے آ رہی ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی لڑ لیے اور اس کو اطمینان نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس جانے کے لیے، وہ نہیں گیا، اس نے یہود کے پاس جانے کے لیے کہا. تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ پسند نہیں تھا بلکہ دوسروں کا طریقہ پسند تھا. تو یہ اگر کوئی انسان دل سے یہ مانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ صحیح نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، جیسے جو بھی حرام کردہ چیزیں ہیں، اگر لوگ اس کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ بنا لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان کافر ہوگا. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، وہ یہ سب دل سے مانتا ہے کہ یہ سارے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہی زیادہ صحیح ہیں اور وہی زیادہ بہتر ہے انسانیت کے لیے، لیکن وہ اپنی انسانی کمزوری یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر فیصلہ کرتا ہے یا ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حکم کے خلاف ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو پھر یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتر نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، دل سے یہ تسلیم کرتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہاں کہیں گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ظالمون، کافرون، الگ الگ جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں یہ انسان کے اس کے دل کے معاملے کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان ظالم ہے یا فاسق ہے یا کافر ہے. تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہے، اس کے باوجود وہ کسی انسان کے بہکاوے میں آ کر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کا فیصلہ کرتا ہے، کسی اور کے حکم کو مانتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان اگر شراب کو شراب حرام ہے کہتا ہے، مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہی زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پی لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ پینا بھی غلط، یہ شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کر لیتا ہے، تو پھر کیا یہ انسان کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مشائخ؟ جی نہیں، کافر نہیں ہوگا. ہاں، کافر نہیں ہوگا. بالکل ایسی ہی مثال ہے اس کی کہ جو لوگ الحکم بما انزل اللہ کرتے ہیں، یہ مانتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہی زیادہ بہتر ہے، پھر بھی کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی دھمکی میں آ کر یہ کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ فیصلے بنا لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو دل سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی بہتر حکم تسلیم کرتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ لوگ کافر نہیں ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، وہ دل سے تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کا قانون اس میں بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کی حرکت کر بیٹھتا ہے، شراب پی لیتا ہے، تو پھر جس طرح وہ انسان کافر نہیں کہلائے گا، وہ انسان فاسق ہی کہلائے گا جو شراب پیتا ہے. تو پھر اسی طرح ایسے لوگ جو یہ حکم بما انزل اللہ کے مرتکب ہوتے ہیں، الحکم بغیر ما انزل اللہ کے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی یہی حکم رکھتے ہیں، فاسق ہی ہوں گے، لیکن ان کا معاملہ ان کے دل سے متعلق ہے کہ یہ لوگ دل سے کیا چاہتے ہیں، کیا مانتے ہیں.
اسی کے مطابق ان پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کوئی انسان اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کی جائے گی، توقف برتا جائے گا، اس سے پہلے پوچھا جائے گا، اس سے معلومات لیے جائیں گے، اس کے اقرار، اس کے بعد ہی اس پر کوئی حکم لگے گا۔ ٹھیک ہے مشاہد، بات واضح ہوئی؟ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی ٹھیک ہے شیخ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ چلیے اس کے بعد ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تو جب تک ایک انسان پورے طور پر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات کو نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بالکل یہاں پر بھی یہ بات آپ کو اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے اس حدیث سے بھی کہ آدمی کے سارے خواہشات شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر حقیقی معنی میں مومن ہے۔ لیکن شریعت کی خلاف ورزی جو جس قدر کرے گا وہ اسی قدر ایمان میں کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایمان میں وہ اسی قدر کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح یہاں جو امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک آدمی، دونوں کے درمیان کچھ لڑائی تھی، تو یہودی کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے اس کا فیصلہ کر لیں، لیکن منافق کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم لوگ جاتے ہیں کسی ایک یہودی کے پاس، ایک یہودی عالم کے پاس۔ تو وہ آئے اور انہوں نے قبیلہ جوہینہ کے کسی کاہن کے پاس اپنا فیصلہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک۔ یہ پوری آیت ہونے کے بعد رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہاں تک کہا گیا۔ تو وہاں منافقین کا نام لے کے ذکر کر دیا گیا کہ یہ لوگ جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، جس طرح اس نے کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس جانے کے بجائے اس نے انکار کیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اس کے تعلق سے ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ ان دو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ لے کر چلے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس، یہودی کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو پھر بعد میں ہوا یہ کہ یہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچے، تو حضرت عمر نے ان کی بات سنی، اور جو آدمی نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ تو نے اللہ کے رسول کے فیصلے سے انکار کیا؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب اس عمل کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت سے گویا کہ یہ نفرت کا اظہار کر دیا۔ اب تک جو لوگ منافقین ہیں، جو منافقین میں سے جو لوگ